اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے پچھلی جو اردو کی ویڈیو تھی آئی تھنک 518 ویڈیو، اس میں ایک بہن کے کامنٹ پہ ہم نے بات کی تھی کہ درود شریف پڑھ رہے ہیں اور میری ہی دعا قبول نہیں ہو رہی اور باقی سارے لوگوں کی دعا قبول ہو رہی ہے. تو آج میں ایکسپیرینس شیئر کروں گی ایک ایسی بہن کا کہ جن کی شادی ہوئی اور ان کی شادی ختم ہو رہی تھی اور عدالت میں بھی کیس چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے. تو ان بہن نے جب درود شریف پڑھنا شروع کیا، بیچ میں ان کے دل میں یہ خواہش بھی اٹھتی تھی کہ ان کی شادی بچ جائے، ان کا گھر بچا رہے، مت خراب ہو. بہرحال یہ درود شریف پڑھتی رہیں. یہ کس طرح انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور پھر کیا ہوا، ٹھیک ہے، کیا ان کی دعا قبول ہوئی، نہیں قبول ہوئی، اب ان کے کیا حالات ہیں، وہ سب آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی اور بہت حوصلہ ملے گا. آپ دیکھیں کہ یہ بہن بتاتی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح حسنین ڈائریز کے نام سے ایک چینل ہے جن پر درود شریف کی بات کی جاتی ہے، انہوں نے اس کو سنا اور کہتی ہیں کہ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں کہ میں نے پہلے دن ہی 1000 بار درود ابراہیم پڑھا تھا. پھر کہتی ہیں کہ کئی دن تک میں نے پڑھا، پھر دھیرے دھیرے مجھ سے درود شریف چھوٹ گیا. بہرحال پھر آہستہ آہستہ ان کو اور درود شریف کے چینلز ملے اور انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. نہ صرف یہ درود شریف پڑھتی رہیں درود ابراہیم، بلکہ ساتھ مختصر اور بھی درود شریف پڑھتی رہیں. پھر جب ان کو درود شریف لکھنے کا پتہ چلا تو اس دن سے انہوں نے درود شریف بھی لکھنا شروع کر دیا اور کہتی ہیں کہ 2-3 سال کے اندر انہوں نے 4 سے 5 ڈائریز الحمدللہ مکمل کی ہیں درود شریف لکھ کر. اور تو اس سارے عرصے میں انہوں نے درود شریف کو جس طرح اپنایا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب درود شریف بن گیا ہے. انہوں نے نہ صرف اپنے گھر والوں کو درود شریف کی طرف مائل کیا، بلکہ کتنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دوستوں کو درود شریف نہ صرف پڑھنے بلکہ لکھنے کی طرف مائل کیا. اور ماشاءاللہ سے ان کو بہت خوبصورت خواب آئے، جس طرح ان کو درود شریف لکھنے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. ان کو ماشاءاللہ سے ملٹیپل ٹائمز یعنی کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک بھی ہوئی. ابھی جب فلسطین کے شہداء کا معاملہ چل رہا تھا تو اس میں بھی ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی. ان کو بہت سے بزرگ بھی خواب میں آئے جو ان کو مبارکباد بھی دیتے تھے. پھر ان کو درود شریف لکھنے کا سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا اور جس وقت انہیں یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید میرا درود شریف قبول نہیں ہو رہا، میں درود شریف لکھ رہی ہوں اور پتہ نہیں شاید میں صحیح نہیں لکھ رہی، کیا ہو رہا ہے، تو ان کو ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کا درود شریف جو ہے وہ قبول ہو گیا ہے. اور اسی طرح کہتی ہے کہ ان گنت خواب ہیں. اچھا، یہ تو درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو جو نعمتیں ماشاءاللہ روحانی نعمتیں درود شریف کی نعمتیں ملیں. اب ہم آتے ہیں کہ کیا جو ان کی شادی ساری ایک طرح کا اتنا مسئلہ ہوا، عدالت میں کیس چلا گیا ہے کیونکہ سسرال والوں کی طرف سے کافی زیادتی تھی اور چیزیں بھی نہیں دینی، رشتہ بھی ختم کرنا ہے، لیکن لائک لالچ بھی دکھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ باپردہ گھر سے تھیں. بہرحال کہتی ہیں کہ ہسبینڈ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے نہ صرف کام کرنا بلکہ ان کی ہر اچھی بری بات کو ماننا کہ شاید ان لوگوں کے دل میں میری جگہ بن جائے. کہتی ہسبینڈ کے بار بار لڑنے کی وجہ سے انہیں ایون جیسا شرعی پردہ کرتی تھیں، شرعی پردہ چھوڑ کر خالی یہ چادر پر آ گئی. کہتی ہیں اکثر ہوتا تھا کہ میری نمازوں میں کوتاہی ہو جاتی تھی. بہرحال کہتی ہیں کہ جب لڑائی بڑھی اور یہ اپنے گھر آ گئی تو کہتی ہیں کہ اور جب درود شریف انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے ریئلائز کیا کہ انہیں کتنی بڑی نعمت ملی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک آپ کا لائف سٹائل ہوتا ہے، اسپیشلی وہ تمام خواتین جو شرعی پردہ کرتی ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے. اور پھر اگر آپ ایک ایسے گھر میں آپ کی شادی ہو جائے کہ جہاں پہ ان چیزوں کو مانا نہیں جاتا، کوئی عبادت نہیں، کوئی کچھ نہیں، نماز روزہ کی فکر نہیں، تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے آپ کے لیے. تو کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر آئی ہوں، اپنے ماں باپ کے گھر، تو میں نے شکر ادا کیا. میں اکثر مجھے یہ سوچیں آتی تھیں کہ میرا کیا قصور ہے یا میں نے ایسا کیا کیا جو میرے ساتھ ہی ہوا ہے. کہتی ہیں لیکن پھر مجھے ایسا ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ الحمدللہ اپنے گھر آ کر میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں یا اس کام کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ درود شریف بہت خوبصورت طریقے سے لکھتی ہیں. کہتی ہیں کہ جب کبھی ظاہر ہے کورٹ کا کیس جب چلتا تھا، ڈیٹ آتی تھی، تو کہتی ہیں کہ بڑی ٹینشن مجھے ہوتی تھی، بہت سٹریس ہوتا تھا، لیکن
میرے گھر والے پریشان نہ ہوں، میرے ماں باپ پریشان نہ ہوں. تو کہتی ہیں کہ میں اپنے پہ لیتی تھی، میں بیمار بھی ہو جاتی تھی، لیکن درود شریف پڑھنے نے، درود شریف لکھنے نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے، مجھے اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اسی طرح ان کا ایک اور ایکسپیرینس بھی ہے. کہتی ہیں کہ ایک دفعہ کورٹ کی ڈیٹ نہیں مل رہی تھی، کافی پریشانی کا سامنا تھا ہم سب گھر والوں کو. اور تو کہتی ہیں کہ ان دنوں میں انہوں نے 1000 مرتبہ درود نظر کرم پڑھا. تو اس وقت جو ہے کہتی ہیں کہ فوراً ہمیں کورٹ کی ڈیٹ مل گئی تھی. بہرحال ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کو خواب میں بہت کچھ دکھایا گیا کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کے ساتھ کیا مسائل تھے، کون پیچھے پڑا ہوا ہے. یعنی کہ ان کو خواب میں، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے اور ابھی بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. یہ کہتی ہیں کہ اگر میں دنیا کے حوالے سے دیکھوں تو شاید دیکھنے والے مجھے یہ دیکھیں اور یہ کہیں کہ میری شادی نہیں چلی، مجھے دنیا کی کوئی خاص چیز نہیں ملی. لیکن میں بہت خوش ہوں، اس لیے کیونکہ جو سکون مجھے ملا ہے، جو خوشی مجھے ملی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، وہ شاید میرے سسرال میں اس قدر مجھے وہ قرب نہیں عطا ہوا تھا کہ جو مجھے اپنے گھر واپس آ کر ہوا ہے. اور کہتی ہیں کہ میں اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. تو ان کے ماشاءاللہ کافی سارے واقعات ایکچولی میں نے پہلے بھی سنائے تھے، اور ظاہر ہے کہیں پہ ان کی آواز بدلی ہے، کہیں پہ میں نے خود سے سنائے ہیں تاکہ ان کی پہچان نہ ہو. لیکن ان کی باتیں سن کے جب بھی ان سے میری بات ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت حوصلہ ملتا ہے. بہت بہادر ہیں یہ، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ درود شریف پڑھنے کو دیتی ہیں، درود شریف لکھنے کو دیتی ہیں. تو یہ آپ سے میں نے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں کن ٹف حالات سے یہ بہن گزر رہی ہیں یا گزری ہیں. سال بھی شادی نہیں رہی، ٹھیک ہے، خاندان کی سب سے بڑی بیٹی اور بھی ان کی چھوٹی بہنیں موجود ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے چیلنجز آتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم اصل میں سمجھتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں اگر ہم کامیاب ہوں گے، ہماری شادی کامیاب ہوگی، ہماری نوکری کامیاب ہوگی، اچھے پیسے ملیں گے، گاڑی گھر سب کچھ ملے گا تو ہم کامیاب ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کامیاب وہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی نظر میں ہے، جس پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، نظر کرم ہے. انشاءاللہ رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے. کینیڈا میں ہمارے پاس انشاءاللہ منڈے سے پہلی رمضان ہے، اور آئی تھنک پاکستان، انڈیا یا مختلف جگہ پہ زیادہ توقع تو یہی ہے کہ منگل سے پہلی رمضان سٹارٹ ہو رہی ہے. تو بس اس بات کا عہد کریں، نیت کریں کہ یہ رمضان جو ہے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے گزارنا ہے، درود شریف میں ڈوب کے گزارنا ہے. اور اگر آپ ایسے آپ کی کوئی ایسی روٹین ہے کہ جس میں آپ زیادہ درود شریف نہیں پڑھ پاتے تو کوئی بات نہیں، کام کرتے جائیں. جو درود شریف آپ کی زبان پر آتا ہے کام کرتے وہ پڑھتے جائیں. جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ محمد ہے، کوئی بھی مختصر درود شریف پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور. اور میری دعا ہے کہ سب درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے لیے یہ رمضان بہت مبارک اور بہت بابرکت ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، تو ان عالمین میں سے ہم گناہ گار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر مکمل درود اور خوب سلام بھیج کہ جیسے آپ کو پسند ہے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس میں آپ کی رضا شامل ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.